اثر پاکستان شہریوں کے تعاون سے پاکستان میں دیہی علاقوں کے بچوں پر کیا جانے والا سب سے بڑا سروے ہے۔ اثر پاکستان ادارہ تعلیم و آگہی اور ساؤتھ ایشیا فورم فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی زیر نگرانی مقامی تنظیموں کے تعاون سے دیہی اضلاع میں کیا جاتا ہے۔ 2010 میں اثر پاکستان 32 دیہی اضلاع میں مکمل کیا گیا۔ ان اضلاع میں پنجاب کے 13، سندھ کے 6، بلوچستان کے 5، خیبر پختونخوا 4، گلگت بلتستان کا 1، آزاد جموں کشمیر کے 2 اور وفاقی دارالحکومت کے دیہی علاقے شامل ہیں۔ اس سروے میں سیفٹ کو NCHT، فاؤنڈیشن آف اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ اور یونیسکو کا تعاون حاصل تھا۔ مجموعی طور پر 32 اضلاع کے 960 دیہات میں 19,000 سے زائد گھرانوں میں 3 سے 16 سال کے 54,000 سے زائد بچوں کی تعلیم اور ان کی تعلیمی قابلیت کے متعلق معلومات اکٹھی کی گئیں۔ اس کے علاوہ ان دیہات میں موجود 852 سرکاری اور 445 پرائیویٹ اسکولوں میں موجود سہولیات کا مشاہدہ بھی کیا گیا۔ تین سے 5 سال کے 10,246 بچوں کے متعلق معلومات اکٹھی کی گئیں۔ ان میں سے تقریباً 45% بچے مختلف اسکولز میں داخل ہیں۔ ان بچوں میں تقریباً 62% بچے سرکاری اسکولوں میں جبکہ 36% پرائیویٹ اسکولوں میں داخل ہیں اور 1% بچے مدرسوں اور باقی 1.4% بچے دیگر مختلف ذرائع سے ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 6 سے 16 سال کے تقریباً 80% بچے مختلف اسکولز میں داخل ہیں جبکہ 20% بچے کسی قسم کے اسکول میں داخل نہیں ہیں۔ اسکول نہ جانے والے بچوں میں تقریباً 68% کسی قسم کے اسکول میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئے جبکہ 32% بچے مختلف وجوہات کی بنا پر اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں میں 41% لڑکیاں اور 59% لڑکے شامل ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں میں سے 71% بچے سرکاری اسکولوں میں داخل ہیں، تقریباً 27% بچے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں جبکہ مدرسوں اور دیگر مختلف ذرائع سے تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد بالترتیب 1% اور 7% ہے۔ آؤٹ آف اسکول بچوں میں صورتحال پر نظر ڈالیں تو بلوچستان میں خطرناک حد تک 35% بچے اسکول نہیں جاتے، سندھ میں 32%، پنجاب اور خیبر پختونخوا 15% جبکہ گلگت میں 6، آزاد کشمیر میں 5 اور وفاقی دارالحکومت کے دیہی علاقوں میں 3% بچے اسکول نہیں جاتے۔ تقریباً 50% بچے اپنی مادری زبان یا اردو میں جملے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا۔ تقریباً 35% بچے کہانی پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رابعہ ایک نیک لڑکی ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے، وہ سب کا خیال رکھتی ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ جبکہ تقریباً 15% بچے سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں یا وہ اردو کے حروف تہجی پڑھنے سے بھی قاصر ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کے 50% بچے جبکہ سرکاری اسکولوں کے صرف 33% بچے جملے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اسکول نہ جانے والے بچوں کی اردو یا مادری زبان میں پڑھنے کی صلاحیت پر نظر ڈالیں تو 24% بچے کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ شہر میں پودے لگے ہوئے ہیں، پودوں کو پانی ڈالتے ہیں، پودے بہت خوبصورت ہیں۔ جبکہ جملے پڑھنے والوں کا تناسب 34% ہے۔ یہ کیا ہے؟ ستارہ، شاباش۔ یہ گائے۔ 5 سے 16 سال کے تقریباً 32% بچے انگریزی زبان میں جملے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، 55% بچے الفاظ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ 18% بچے سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں یا وہ لیٹرز پڑھنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے بچے؟ ایل۔ یہ بی۔ اسکول نہ جانے والے بچوں میں سے 36% ورڈز پڑھ سکتے ہیں جبکہ سینٹینسز روانی سے پڑھنے والوں کا تناسب 20% ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے 5ویں کلاس کے 40% بچے تیسری کلاس کے معیار کی تقسیم کے سوالات حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ سرکاری اسکولوں میں یہ تناسب صرف 20% ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ 4۔ یہ کیا ہے؟ 5۔ مجموعی طور پر تقریباً 14% بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں
پرائیویٹ اسکولوں کے 25% بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں کے بچوں میں یہ تناسب 10% ہے۔ بچوں کے تعلیمی معیار کے علاوہ سروے کیے گئے بچوں کی ماؤں سے بھی ان کے تعلیمی معیار کے متعلق معلومات اکٹھی کی گئیں۔ ان میں سے 54% ماؤں نے تعلیمی معیار کے متعلق لٹریسی ٹیسٹ میں تعاون کیا اور ان میں سے صرف 32% مائیں خاندان تھیں۔ مجموعی طور پر اسکولوں میں بچوں کی حاضری کا تناسب 85% ہے۔ دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں میں مجموعی طور پر حاضری کی شرح تقریباً 99% تھی۔ مجموعی طور پر 87% اساتذہ سرکاری اسکولوں میں سروے والے دن حاضر پائے گئے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں مجموعی طور پر حاضری کا تناسب 90% ہے۔ سروے کیے گئے سرکاری اسکولوں میں مجموعی طور پر 448 اساتذہ کی اسامیاں خالی پائی گئیں، جن میں سے زیادہ تر 155 اسامیاں پرائمری اسکولوں میں خالی ہیں۔ مجموعی طور پر 57% سرکاری پرائمری اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی سہولیات میسر ہیں، جبکہ ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کی شرح بالترتیب 77% اور 76% ہے۔ 43% سرکاری اسکولوں میں قابل استعمال لیٹرین کی سہولیات میسر ہے۔ 69% پرائیویٹ پرائمری اسکولوں میں قابل استعمال لیٹرین کی سہولت میسر ہے۔ سرکاری پرائمری اسکولوں میں اوسطاً 3 کمرے کلاسز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں میں اوسطاً 4 کمرے کلاسز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، کیوں نہیں گنتے آ رہے؟ ہم سکول بھیجتے ہیں تو استاد کہتے ہیں بہت لے گا بچہ، ہم فیس بھی دیتے ہیں 2 پھر بھی کیوں نہیں؟ بچوں کو ہم اسکول بھیجتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے فیس وغیرہ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑنے جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے ان کو مطلب دیکھنے کا، بچوں کو پوچھنے کا، اسکول میں دیکھنے کا ہمارے بچے کہاں تک پڑھ رہے ہیں، کیا کچھ ان کو آتا ہے، کیا کچھ ان کو نہیں آتا۔ اثر صرف سرکار کے لیے نہیں ہے، ہم سبوں کے لیے ہے۔ وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے علمبردار بننا چاہتے ہیں، ہم بہتری کرنا چاہتے ہیں، تو وی ہیو گاٹ ٹریمنڈس بیس لائن۔ مانا کہ یہ دہی ہے، رورل بیس لائن ہے، مگر اس میں ہمارے پاس ڈیٹا بہت زبردست ہے۔ یعنی کہ گلگت ڈسٹرکٹ کو دیکھیے اور مظفر آباد اور باغ کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا زبردست انرولمنٹ ہے، لٹریسی بھی بہت بہتر ہے، لرننگ لیولز بھی بہت بہتر ہیں۔ وی نیڈ ٹو اسٹڈی فرام دیئر کہ بھئی کیوں یہاں بہتر ہے، یا اس طرح کے تھوڑے سے اور ڈسٹرکٹس ہیں، باقی ڈسٹرکٹس میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں دیکھیے انگلش میں لرننگ لیول بہتر ہے بنسبتاً اردو میں، اور بات بھی بڑی لاجیکل منطق اس کا ہے، بھئی مادری زبان ان کی اردو تو نہیں ہے، تو لہٰذا انگلش جو کہ ایک ایسپریشنل زبان ہے، مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے، اب اس کی تحقیق نہیں ہے ٹوٹل، مگر اس میں شاید لرننگ لیول بہتر ہے اردو سے، ان کے لیے اتنی ہی زیادہ وہ ایسی زبان ہے کہ جو کہ ان سے وہ اس سے لنک نہیں کر پا رہے۔ اور انشاءاللہ اس سال سے امید ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا نیشنل ایجوکیشن پالیسی لوکل اور لینگویجز اور مادری زبان پہ پرائمری میں ترجیح دی جائے گی، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش عین بات ہے ہمارے لیے۔ اثر بیسکلی کیا ہے؟ اثر ہے ہمارے جو گاؤں میں دیہاتوں میں بچے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان بچوں کے سکلز کیا ہیں، ان بچوں کی لرننگ کیا ہے، وہ بچے اردو میں، وہ بچے لینگویج میں، میتھمیٹکس میں، انگلش میں کچھ کیا جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں وہ تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انرولمنٹ ریٹس بہت بڑھ چکے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ اسکول تو جا رہے ہیں، کیا وہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو اثر کا مقصد اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے کہ ہمارے 3 سے 16 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو کیا آتا ہے۔ تو ان اے سینس کوالٹی آف اسکولنگ کی اسیسمنٹ اثر ہے۔ اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس اثر پاکستان کی، یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان تک جانی چاہیے، جو لوگ نصاب سازی میں شامل ہیں، جو لوگ پالیسی سازی میں شامل ہیں، یا جو لوگ جو ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن کے اندر کام کر رہے ہیں یا اس کی نصاب سازی کا کام کرتے ہیں، جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، تو اس تک جانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ جی اس وقت جو موجودہ حالت ہے ہمارے تعلیمی نظام کی وہ کیا ہے، تاکہ وہ بہتری اس میں لا سکیں۔ اثر پاکستان ڈیٹا جو ہے یہ آئی تھنک کافی یوزفل ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ چلڈرنس کی لرننگ لیولز کیا ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز میں، اور یہ گورنمنٹ اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا تاکہ وہ مناسب پالیسیز
اور پلانز بنا سکیں تاکہ سارے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی جا سکے. اور دوسرا میرا خیال میں آئندہ آنے والے بجٹ سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو جتنا وائڈر ڈسیمینیٹ کیا جائے اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ ایڈوکیٹ بجٹ ہو سکے فار کوالٹی ایجوکیشن. اس انیشیٹو کو اور اس رپورٹ کو تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. یونیسکو یہ سمجھتا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معیار تعلیم کو فروغ دینا ایجوکیشن فار آل کا ایک اہم ہدف ہے اور پاکستان نے اس ہدف کو حاصل کرنے کی کمٹمنٹ کی ہے اور اس کا عہد کیا ہے اور یہ ایک اچھا مستحسن قدم ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اس کی فائنڈنگز کے نتیجے میں مزید عملی اقدامات کرے گی. یہ بہت اہم انیشیٹو ہے. میں خوش ہوں کہ نیشنل کمیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ جو ادارہ میں چیئر کر رہی ہوں وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بنا ہے along with ITA اور جو ساؤتھ ایشین انیشیٹو ہے سیفڈ جس کو کہتے ہیں ایجوکیشن کا ان کے ساتھ مل کر. تو اس میں ایک ساؤتھ ایشین کانٹیکس بھی آ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساؤتھ ایشین کے کنٹریز سے کمپیئر کر سکیں اور پھر اس میں سارا ملک کا پرسپیکٹو بھی ہے. اور یہ دوسری اچھی بات اس رپورٹ میں یہ ہے کہ یہ سٹیزن بیسڈ سروے ہے. اس میں لوگوں کی خاص کر کے نوجوانوں کی انوالومنٹ بہت ہے اور اس کو خود بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرویز خود ایک جذبہ کریٹ کرتے ہیں کہ چینج کا اور اس سے کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھتی ہے. تو اگر اس کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں اگر GOP گورنمنٹ آف پاکستان اس کو اون کرے اور اس کو ہم سالہ سال ایک اینیول سٹیٹس دیں اور اس کو اچھا پروفائل دیں اور اس کو اور ہم وسیع کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمارے تعلیمی انڈیکیٹر اسپیشلی جو کوالٹی ایجوکیشن سے منسلک ہیں ان میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا چینج ایک بہت بڑا جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے وہ 18ویں ترمیم کے آنے سے نظر آتی ہے جس کے اندر 25A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ اب بنیادی حق بن چکا ہے تعلیم. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری طرف جو ہے 19A ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا کہ اس کے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. تو اگر آپ اس اثر کا جو کام ہے جس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ڈرائیو ہوتی نظر آ رہی ہیں گرلز ایجوکیشن نظر آ رہا ہے لرننگ آؤٹ کمس نظر آ رہا ہے گورننس کے اسٹرکچرز پہ بات ہوتی نظر آ رہی ہے ٹیچرز کے اوپر بات ہوتی نظر آ رہی ہے. اس ساری انفارمیشن کو جب ہم اس کی رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں جو ڈیٹا نکلا ہے پاکستان کے لیے وہ اتنا پاورفل ڈیٹا ہے کہ اگر ہم اس کی روشنی میں سیریسلی پروگرامنگ کرنا چاہیں اور بہتری لانا چاہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹنر کے تھرو ہو سرکاری ہو غیر سرکاری ہو جو بھی ہو پارٹنرز میں سمجھتی ہوں اس ڈیٹا کو ضرور سامنے رکھ کے اپنے نئے پروگرامز کا آغاز کرنا چاہیے اپنی نئی انٹرونشنز کی سوچ رکھنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو سوچ کے رکھا گیا تو یقیناً اس کا امپیکٹ بھی ہوگا اثر بھی ہوگا اور وہ اتنا شفاف ہوگا کہ اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال تک اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں تو یقیناً ہم میجر بھی کر سکتے ہیں. اس سے بہتر پاکستان کے لیے کون سا سفر ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے پورے اثر پاکستان ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. ہر سال اثر کرنا بہت مشکل کام ہے اور آپ لوگوں نے اس سال بھی اچھی طریقے سے اس کام کو ختم کیا اس کے لیے بہت مبارک ہو. ہمارے دونوں ملکوں میں بچوں کی پڑھنے کی جو حالت ہے وہ ایک جیسی ہے. دونوں جگہ پہ بچے اسکول تو جاتے ہیں پر پڑھنا لکھنا ابھی بھی بہت کمزور ہے اور اس حالت کو سدھارنے کے لیے ہمیں لگتا ہے جیسے ہندوستان میں اسی طریقے سے پاکستان میں بھی حکومت کو تو دھیان دینا ہی پڑے گا پر ساتھ ساتھ جب تک عوام بھی اس کے اوپر دھیان نہیں دیتی ہے تب تک ترقی نہیں ہو پائے گی. تو ہمیں امید ہے کہ ہر سال جب ہم اثر کریں گے دونوں دیشوں میں ہمیں ترقی دکھنے لگے گا.